अस्सलाम वालेकुम जी, आपको इस खसूसी ट्रांसमिशन में हम खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात में अब कुछ ही वक्त रह गया है और अब ये सवाल ज़हनों में उठने लगा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं या फिर कमला हारिस साहिबा आगे हैं। जो आदाद शुमार और पोलिंग है फ़िलहाल वो उसमें कुछ ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं है और स्विंग स्टेट्स के अंदर वोटिंग के ज़रिए ये फैसला होगा कि आखिर सदारत का ओहदा इस बार कौन संभालने वाला है। एपरेंटली डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में इस दफ़ा हवाएं कुछ ज़्यादा ही चल रही हैं, लेकिन स्विंग स्टेट्स के नताइज के मुताबिक कुछ भी कभी भी बदल सकता है। तो हमने ये सोचा है कि अपने तज्ज़ियाकारों से हम बात करें और जानने की कोशिश करें कि ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जो डेमोक्रेट्स या रिपब्लिक्स किसको जो है वो फेवर करेंगे। मेरे साथ साबिक सफ़ीर और सीनियर सियासतदान बेगम आबदा हुसैन साहिबा मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सकलैन इमाम साहब भी मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आबदा हुसैन साहिबा, डोनाल्ड ट्रंप आए या फिर कमला हारिस आए, आपके ख्याल में इस वक्त अमेरिका को किसकी पॉलिसी की ज़्यादा ज़रूरत है, डेमोक्रेट्स या फिर रिपब्लिकन्स? मैं समझती हूँ जी कि डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हों या कमला हारिस, अमेरिका के लिए तो बराबर की बात है और इस मुकाबले में दोनों जो हैं वो शाना बशाना चल रहे हैं। अब जैसे नताइज निकले तो अमेरिका की आवाम यकीनन नताइज से समझौता करेगी, क्योंकि अमेरिका में कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि इंतखाबी अमल के नतीजे में जो निकलती है बात उस पे एहतजाज हो या कोई किस्म की दूसरी राय हो। तो अमेरिका का इलेक्शन का नतीजा हतमी समझा जाता है और अब एक दो दिन के अंदर अंदर ये नतीजा सामने आएगा। बिल्कुल ठीक है। सकलैन इमाम साहब, जो अमेरिका में हालिया सर्वेज आ रहे हैं, फ़िलहाल उसमें से कुछ सर्वेज जो मैंने भी देखे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कि एक बात बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रहे हैं वो ये है कि इस बार मैसिव किस्म की धांधली होने वाली है। हो सकता है ये एक उनका ऐसा मफरूज़ा हो जिसको वो बिल्डअप करना चाह रहे हो अगर उनकी शिकस्त हो जाती है, लेकिन आपको भी यही लगता है कि वाकई इस दफ़ा अमेरिका के अंदर हम कोई खाना जंगी की सूरत हाल देखेंगे अगर नताइज डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात के बरक्स होंगे तो? मैं मोहतरमा आबदा हुसैन साहिबा की बात से इत्तफाक करता हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मजबूत सियासी निज़ाम है। जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो अमूमन नताइज कबूल कर लिए जाते हैं। वो अलग बात है कि उनकी एक बिटरनेस या तलखी बरकरार रहती है। मिसाल के तौर पे जब एल गोर साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हराया था तो वो बात आज तक वहाँ पे याद की जाती है। एक प्रेसिडेंट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह उनको हरवा दिया था और जॉर्ज बुश को जितवा दिया था, और फिर बाद में बहुत सारी साजिशी थियरीज बनाई गई कि उनको जितवाया गया जॉर्ज बुश को क्योंकि एक जंग लड़नी थी। इस तरह की बातें तो होंगी, लेकिन ये कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाएगा। पिछले 2020 में जब इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, लेकिन वो पहला इंतखाब था जिसमें दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जमात की तरफ से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोट लिए थे। तो इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल नहीं किए थे ऐलानन, लेकिन अमली तौर पे उनके हामियों ने अलबत्ता वहाँ पे कैपिटल हिल यानी कांग्रेस में जाके कब्ज़ा भी किया था और हंगामे भी किए थे, और कुछ अरसे तक वहाँ पे कुछ मूवमेंट्स भी चलती रही थी कि ये धांधली हुई है, बातें भी चलती रही हैं जो बिल आखिर अभी तक साबित नहीं हुई। लेकिन अब जो इंतखाबात आज के जिन हालात में हो रहे हैं इसमें एक कशीदगी बहुत ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बहुत ही वाज़ेह किस्म की कातलाना हमला हो चुका है जिसमें वो बच गए, और वो ज़ाहिर है पूरी स्क्रीन पे सब लोगों ने देखे कि किस तरह एक गोली उनके सर के पास से गुजरी और उसी लम्हे उन्होंने अपना सर मोड़ा था कि वो कान को टच करती हुई बुलेट गुजर गई है। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबकी नज़रों में है, और जब आप इस किस्म की वायलेंस स्क्रीन पे, टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं या डिजिटल मीडिया पे देखते हैं तो उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों में अपना एक खुद वायलेंस ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे अब जो इलेक्शन अगर होगा
آپ اس کا اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو اس وقت ڈیموکریٹس کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کئی صدارتی جگہوں پہ یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی جو عمارتیں ہیں وہاں پہ خاص طور پہ سیکیورٹی بڑھا دی ہوئی ہے. واشنگٹن ڈی سی میں انہوں نے فوج کو بھی ڈپلوائے کیا ہوا ہے, اس کے کچھ دستوں کو, کہ کسی بھی صورت میں اگر کوئی الیکشنز تسلیم نہیں کرتا اور ہنگامہ آرائی کرتا ہے تو وہ فوج فوراً یا سیکیورٹی فورسز فیڈرل جو گارڈز ہیں ان کے وہ حرکت میں آئیں گے. تو یہ جب اس طرح کے اقدامات لیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسری طرف سے توقع بھی ہے اور دوسری طرف اس کو ریئیکٹ بھی کر سکتی ہے, کیونکہ اقدامات خود جو ہوتے ہیں وہ کاؤنٹر میجرز بھی کریٹ کر لیتے ہیں. اگر ادھر سے فوج یا سیکیورٹی فورسز ڈپلوائے کی گئی ہیں تو اس کا بات کے کافی امکانات ہیں کہ جو ریپبلکنز کے حامی ہیں وہ بھی بندوقیں لے کے کہیں کھڑے ہو جائیں. ظاہر ہے وہاں پہ یہ اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ انقلاب لے آئیں اور حکومت کو تبدیل کر دیں, ایسا نہیں ہوگا, لیکن یہ کشیدگی رہے گی. اب یہ کشیدگی کس حد تک جاتی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا ابھی. تو لیکن آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ جو اب تک پولز یا سرویز جو آ رہے ہیں, خاص طور پہ جو نیا جو آئے گا آلٹ انٹیلیجنس کا جو آلٹ انٹ کا جو آتا ہے وہ جو اس کو کافی زیادہ کریڈیبل سمجھا جاتا ہے, اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ خاص طور پہ ان ریاستوں میں جن کو سوئنگ سٹیٹس کا نام دیا جاتا ہے وہاں پہ وہ فی الحال ایک برتری ہے, لیکن ان اعداد و شمار میں مارجن آف ایرر بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم جتنا کامیابی ان کے ایج دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ریس میں ذرا سا آگے ہیں, تو اس میں ایک یہ بھی رکھیں کہ یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. میرے ساتھ ہی رہیے گا ثقلین صاحب. مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ایک فیکٹر جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو بائیڈن کی جب حکومت آئی تو انہوں نے ایسے اسٹیٹس کے اندر امیگرینٹس کو بسایا اور ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ گینگسٹرز یا پھر کسی جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث تھے, اور انہوں نے کہا کہ ان کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے جو امپیکٹ کرے گا ریزلٹس کو. اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امیگریشن پالیسیز سخت کرنے کے حوالے سے اور صرف امریکہ کو امریکیوں تک محدود رکھنے کے حامی ہیں. تو اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو انٹرنل میٹرز ہیں امریکہ کے ریزلٹس کے تھرو وہ کتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ آپ موجود ہیں. ان سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. ماہر بین الاقوامی امور میرے ساتھ موجود تھیں. اچھا عابدہ حسین صاحبہ, یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. امیگرینٹس کی پالیسی کو لے کر ٹرمپ کا ایک واضح موقف ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, جبکہ جو بائیڈن اور اب کمیلا ہیرس ان کا اس حوالے سے کچھ ڈفرینٹ موقف ہمیں نظر آتا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے, آپ چونکہ سفیر رہی بھی ہیں, یہ جو امیگرینٹس کی پالیسی کے لحاظ سے جو پالیٹکس رہتی ہے امریکہ کے اندر وہ کس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے ریزلٹس کے اوپر؟ دیکھیے, جو وہاں پہ امیگرنٹس موجود ہیں امریکہ میں ان کو تو بیشتر کو شہریت مل چکی ہوگی, باقی منتظر ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو حوالہ ہے وہ مزید امیگرنٹس کے حوالے سے ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ مزید امیگرنٹس کو انکریج کیا جائے اور ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ جو امریکہ کے شہری ہیں وہی رہیں اور مزید امیگرنٹس نہ آئیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ہے, جبکہ کاملا ہیرس کا اس حوالے سے ان کا کوئی خاص موقف نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ثقلین امام صاحب, سر ڈفرینٹ ان کے موقف اور پالیسیز ہو سکتی ہیں, لیکن ایک ایشو پر یہ دونوں سیم پیج پہ نظر آتے ہیں, وہ ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا معاملہ. اور ان دونوں کی ریلیز کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ امریکیوں کی جو بڑی تعداد تھی انہوں نے فلسطین کے حق میں نعرے بازی بھی کی, لیکن یہاں یہ بات تو طے ہے ان میں سے جو بھی گورنمنٹ کے اندر آئے گا کوئی خاص اسرائیل کی طرف پالیسی کسی کی تبدیل نہیں ہونے والی. دیکھیے, آپ نے صحیح فرمایا کہ دونوں جماعتیں, بلکہ امریکہ میں ایک قسم کا جو حکمران طبقہ ہے جس میں کانگریس کو بھی لے لیں اور اس کے دونوں جو ہاؤسز ہیں, ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز اور سینٹ جو ہے, یا وہاں کی جو
اور تھنک ٹینکس ہیں یا وہاں کا میڈیا ہے, وہاں کے جو ٹاپ یونیورسٹیز کے جو ایڈمنسٹریشنز ہیں, اور ایک عام جو خیال کیا جاتا ہے کہ جو بھی بڑا بزنس ہے, فائنینشیل ہاؤسز ہیں یا بینکس ہیں, ان سب کا ایک اسرائیل کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہ ایک جو گروپ ہے ان کی کافی زیادہ ایک رسائی ہے, جڑیں ہیں اور رابطے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے, اور خود امریکہ میں کبھی اس معاملے پہ ایک خاص کوئی یہ بحث نہیں ہوئی کہ آیا امریکہ کو خلاف ہونا چاہیے اسرائیل کے یا نہیں ہونا چاہیے. ابتدا میں بہت سے امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں شروع کے, جب اسرائیل بنا تھا, کہ اس کو ہم سپورٹ کتنا کریں یا کتنا نہ کریں, اور یہاں تک کہ کینیڈی کے زمانے تک بھی یہ بحث ہوتی رہی, اور بعض اوقات اپنے سپورٹ وڈرا کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی. رونلڈ ریگن کے زمانے میں اور بھی ذرا تھوڑا سا فاصلہ رکھا گیا تھا, لیکن رونلڈ ریگن کے بعد جارج بش کا زمانہ آتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بل کلنٹن کا زمانہ آتا ہے, جو بظاہر لگتا تھا کہ وہ ان کے خلاف جائے گا اسرائیل کے, تو وہ بھی مجموعی طور پہ وہ بھی اسرائیل کی فیور میں ہی گیا, جو انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ پہلے تو جارج بش کے زمانے میں, پھر کچھ بعد میں رونلڈ ریگن, اس سے پہلے پھر جارج بش, پھر بل کلنٹن کے زمانے میں جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ, یا فلسطینی اتھارٹی PLO کے ساتھ, پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن کے جو سربراہ تھے یاسر عرفات کے ساتھ, وہ اسرائیل کو زیادہ فیور دیتے تھے. تو یہ تو امریکہ میں ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہاں کی جو ریاستی یا اسٹیبلشمنٹ کی ایک پالیسی جو ہے, وہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اس کے پیچھے صرف ریاست کی اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں, بلکہ امریکہ کا جو بہت بڑا کارپوریشن کا جو طبقہ ہے وہ بھی اسی نیکسس میں ہے. تو اس وجہ سے ہی رہے گا. لیکن ایک جو اس دفعہ جو تبدیلی ہم دیکھ سکتے ہیں, ابھی تو آپ نے جو بات کی بالکل صحیح کہی ہے اور ایسا ہی لگ رہا ہے, لیکن جو وہاں کے عام آدمی دیکھ رہے ہیں, ووٹرز بھی, اور جو خاص طور پہ جو وہاں کے جو مسلمان یا وہ ووٹرز جو فلسطین کے ساتھ ہوتی ہوئی زیادتی پر احتجاج کر رہے ہیں, جس میں نوجوان اسٹوڈنٹس بھی ہیں, وہ نوجوان جو ڈیموکریٹس کے ہیں ان کی تو اکثریت اسرائیل کے خلاف باتیں کر رہی ہے یا سیز فائر کی باتیں کر رہی ہے. اور ریپبلکن کے نوجوانوں کی اکثریت تو نہیں کہوں گا, لیکن کافی بڑی تعداد جو ہے, شاید وہ 27-28% بن رہی ہے, یہ بھی سیز فائر کی بات کر رہی ہے. تو یہ ایک نیا طبقہ, نئی نسل, جس کو جین زی یا جنریشن زی کہیں گے, یہ جو ڈیجیٹل نیٹیوز جو ہیں, یہ ایک بین الاقوامی سطح پر نوجوانوں کے ساتھ مل کے اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور فلسطینیوں کا اپنا ملک بھی بننا چاہیے. یہ ایک تبدیلی ہے. اچھا, اس تبدیلی کا اثر بظاہر تو زیادہ ڈیموکریٹس کی پالیسیز پہ ہونا چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈیموکریٹس کی پارٹی اس پوری جنگ کے دوران انہوں نے سوائے بیان بازی کے فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کیا. مثلا کملا ہیرس کے بارے میں جو بار بار جو بات کہی گئی, وہ یہی کہی گئی کہ وہ کبھی ایک لمحے کے لیے ایک بات کرتی تھی کہ ہم جنگ بندی کروا رہے ہیں, دوسرے لمحے میں کہیں گے اسرائیل کو پورا حق ہے جنگ بندی کا, پھر ساتھ ہی کہیں گے کہ اسرائیل کو کچھ ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ساتھ ہی زبردست اسلحے کی کھیپ بھیج دیں گے, پھر ایک دم سے وہ کہیں گے کہ اگر فلاں نے, حزب اللہ نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا, پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن جنگ بندی کی آڑ میں انہوں نے حزب اللہ کے سربراہ نصر اللہ کو اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ جو تھے اسماعیل ہانیہ, ان کو قتل کروا دیا. یا اس میں کم از کم ایک ایسا کردار تھا جس کی وجہ سے ایرانی صدر کو یہ کہنا پڑا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا. تو اگر ایک ملک کا سربراہ امریکی پالیسیز کے بارے میں براہ راست کھل کے کہہ رہا ہے کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے, تو ابھی تک اس جھوٹ کی وضاحت امریکہ کی حکومت کی طرف سے بالکل نہیں آئی ہے. یعنی اس واقعے کو گزرے بھی 2 مہینے ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ڈیموکریٹس پارٹی کی جو کریڈیبلٹی ہے ان لوگوں کی نظر میں کہ یہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں, جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں, وہ بہت ہی مشکوک ہے, بہت ہی نچلی سطح پہ, یعنی لو لیول پہ. اس حوالے سے ٹرمپ کی جو بیان ہے نا سر, ذرا سے میں بات صرف 30-35 سیکنڈز اور لوں گا. لیکن وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آئیں گے تو وہ تبدیلی لائیں گے, تو وہ بھی نہیں تبدیلی لاتے نظر آ رہے. لیکن صرف امکان اس بات کا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ روایتی سیاستدان نہیں ہے امریکہ کا, اور امریکہ کی خود اسٹیبلشمنٹ کو یا امریکہ کے خود اداروں کو جو خطرہ نظر آتا ہے
ये अनप्रेडिक्टेबल है, एडवेंचरस है, जिस पर उन पर हाँ, डिक्टेटर और होने जब के भी वो इल्जामात लगते हैं। बिल्कुल, और जब वो ये कहते हैं कि मैं 4 दिनों के अंदर यूक्रेन और रशिया की वॉर भी ख़त्म करा दूंगा, और इस हवाले से वो बड़े डिटर्मिन्ड नज़र आते हैं, शायद यही आप इशारा कर रहे हैं जिसकी तरफ। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात में, जिसमें सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं, और उससे कबल ही बहुत सारे करोड़ों अमरीकियों ने इलेक्शन से कबल ही अपना वोट कास्ट कर लिया है। ये ज़्यादातर वो वोट्स हैं जो बाय पोस्ट और ऑनलाइन ज़रिए से हमने नहीं बल्कि अमरीकियों ने जो है वो दिए हैं। अच्छा, एक तासुर बड़ा गहरा है, और कुछ तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि जब भी रिपब्लिकन सदर आता है पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुरम शहजाद साहब, ये सदर हैं पाकिस्तान अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन के। आबदा हुसैन साहबा भी मेरे साथ मौजूद हैं, और उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले खुरम साहब, कितना दुरुस्त है ये तासुर कि जब भी अमरीकी रिपब्लिकन सदर आता है तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के लिए ये मफरूज़ा सच साबित नहीं होता? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हिस्टोरिकली यूएस पाकिस्तान रिलेशन में रिपब्लिकन पार्टी जो है वो काफ़ी इंगेज रही है पाकिस्तान के साथ। अगर हम मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री देखते हैं, अगरचे जॉर्ज बुश पाकिस्तान आए और उन्होंने सिर्फ क्रिकेट के लिए और चले गए 2-4 घंटे के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान ज़रूर आए जब वो खित्ते में आए। उसके बाद ओबामा आया, 8 साल वो ओबामा यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे। 3 दफ़ा वो इंडिया गए, लेकिन एक दफ़ा भी वो पाकिस्तान नहीं आए। तो डेमोक्रेट पार्टी के थे ओबामा, वो रिपब्लिकन पार्टी थे, तो इस वजह से हमें उसके बाद अब दोबारा से डेमोक्रेट उसके बाद ओबामा के बाद ट्रंप आए, तो हमने देखा इमरान खान यहाँ पे व्हाइट हाउस में मौजूद थे, और उसके बाद अब बाइडन आया तो हमने देखा कि एक दफ़ा भी फ़ोन कॉल नहीं गया पाकिस्तान। तो अगर आप मोस्ट रिसेंट 20 ईयर हिस्ट्री में देखते हैं तो ये तो ट्रू नज़र आ रहा है। उसके पीछे जो वजूहात हैं वो मोस्टली जो पाकिस्तानी जो जैसे कहा जाता है कि पेंटागन टू GHQ रिलेशन होते हैं, तो जो एड होती है, जो ईयर्स एंड आइज होती हैं जो पार्टी के और सदर के, वो सारे जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं दे आर वेरी मच इनटू पाकिस्तान जो अफेयर्स हैं उनके साथ उनका रहा है मोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उस वाले से आपका कहना ठीक है कि रिपब्लिकन पार्टी इज मच क्लोजर टू व्हेन इट कम्स टू यूएस पाकिस्तान रिलेशन। बिल्कुल ठीक है। आबदा हुसैन साहब, स्विंग स्टेट्स में बहुत सारे तारकीन वतन को जब बसाया जाता है इस उम्मीद में, और अब ये जो फिगर ट्रंप दे रहे हैं वो कहते हैं कि 21 मिलियन जुराइम पेशा तारकीन को बेदखल किया जाएगा। यही सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, और अब थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये जानना चाह रही हूँ कि अगर ट्रंप आ जाते हैं तो जिस तरह आप कह रही थी कि इंटरनल सिस्टम इनका बड़ा मजबूत है, लेकिन जब ये 21 मिलियन तारकीन वतन होंगे तो भूचाल नहीं आ जाएगा अमेरिका में? देखिए जी, ये कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन जो एक दफ़ा अमेरिका में सेटल हो जाएं उनको वहाँ से बाहर करना इंतहाई मुश्किल है। और मैं समझती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर मुंतखब हुए, उनके जो भी अज़ाइम हुए, उनको ये मामला जो है इसमें काफ़ी दिक्कत महसूस होएगी अमेरिका से लोगों को खारिज करने में। बिल्कुल सही। और इसीलिए आपको लगता है यहाँ पे भी यू टर्न वाला मामला होगा? जी हाँ, उनको यू टर्न लाजमन लेना होगा, क्यों उनके बस की बात नहीं होगी। बिल्कुल सही। अच्छा खुरम साहब, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बैंक इस दफ़ा किसकी जानिब इशारा कर रहा है? क्योंकि फ़लस्तीन के ऊपर दोनों एक साइड के ऊपर मौजूद हैं, और मौशी लिहाज से या फिर और ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिस पर मुस्लिम कम्युनिटी अपना वोट बैंक तय करेगी? जी बिल्कुल, आपने जो सही मेंशन किया, हिस्टोरिकली रिपब्लिकन पार्टी की तरफ मुसलमान नहीं रहे, डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से। मोस्ट रिसेंटली केयर ने अपना सर्वे किया है जिसमें उन्होंने देखा कि ओनली 12% मुस्लिम दे विल बी वोटिंग फॉर कैमला हैरिस, और रिमेनिंग या तो वोट नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालेंगे। मिशिगन विच इज द स्विंग स्टेट, 3 लाख मुसलमान वोटर वहाँ पे मौजूद हैं। डियरबॉर्न इज द ओनली सिटी इन अमेरिका जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं एक ही जगह पे। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड सिटी, वहाँ का मेयर भी मुसलमान है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स किया, स्टेज पे लेके आए और उनको इंडोर्स किया। तो मुसलमान जो है, दिस इज़ द फर्स्ट इलेक्शन आई सी हियर कि अक्रॉस अमेरिका, पूरे अमेरिका में मुसलमानों ने कॉमन कंसेंसस किया है
کہ وہ ریپبلکن پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے بیکاز آف دا سچویشن دا کرنٹ ایڈمنسٹریشن از ناٹ ایبل ٹو ٹیکل اور ہینڈل اور کنٹرول دا افیئرز ان اسرائیل. تو سیز فائر نہیں ہو سکتا, وہاں پہ ویپن پہ پیسے بھیجے جا رہے ہیں, وہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ سارے ہو رہے ہیں اس وقت. اسی وجہ سے مسلمانوں نے کلیکٹیولی فرام اکراس آل دا نیشنز جو وہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالیں گے یا گرین پارٹی یا تھرڈ پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے, لیکن کیملا ہیرس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. بالکل صحیح. بیگم آفتاب حسین صاحبہ, ایک فیکٹر امریکی اسٹیبلشمنٹ, ظاہری بات ہے وہاں پر بھی کچھ ایسی طاقتیں تو موجود ہوں گی جو دیکھنا چاہیں گی کہ جو امریکی صدر ہے اس کا جھکاؤ ان کی پالیسیز کی جانب ہو. ایک آرٹیکل میں دیکھ رہی تھی کہ the US election is becoming the battle of sexes. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہیلری کلنٹن صاحبہ جب اس میں کھڑی ہوئی تھی وہ جیت نہیں پائیں صدارتی الیکشن, اور اب کمیلا ہیرس صاحبہ ہیں. خاتون ہونا کتنا قابل قبول ہے امریکی ان حلقوں میں جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں؟ دیکھیے, آج تک کوئی عورت امریکہ کی صدر منتخب نہیں ہوئی. اب کاملا ہیرس کا چانس تو بہت اچھا ہے, اگر وہ منتخب ہو جاتی ہیں امریکہ کی پہلی خاتون صدر ہوں گی, اور اس حوالے سے ان کو امریکہ میں جتنی بھی عورتیں مقیم ہیں ان کی والہانہ سپورٹ حاصل ہوگی. اور آپ چونکہ پاکستان کی اندرونی سیاست سے بھی اچھی خاصی واقف ہیں, تو آج کل ایک بازگشت بہت سنائی دے رہی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی کا باہر آنا بڑا آسان ہو جائے گا. آپ کو بھی لگتا ہے ایسا ہے؟ دو بانی پی ٹی آئی جب خود وزیر اعظم تھے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے تھے وائٹ ہاؤس میں. میں سمجھتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو اچھا جانتے ہیں, اور اگر وہ صدر امریکہ کے منتخب ہوئے تو وہ پاکستان کے حکام سے یقیناً مخاطب ہو کے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے. اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ اتنا فروٹفل آپ کو لگتا ہے ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ باہر آ سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی حکومت کے لیے امریکہ کے نو منتخب صدر کو منفی جواب دینا بہت مشکل ہوگا. بالکل صحیح. خرم صاحب, ٹرمپ آئیں یا کمیلا ہیرس, ایسی کون سی پالیسیز ہیں جس کے اندر دونوں میں واضح فرق نظر آتا ہے؟ اور چونکہ اس بار ہمیں تقسیم کا فیکٹر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ معاشی پالیسی سے امریکی ایک عام امریکی جو ہے وہ بڑا نالا ہے, تو ان کا جھکاؤ کس طرف ہے پالیسیز کو لے کر؟ جی خرم صاحب, میری یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اچھا, ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. سکلین صاحب, یہی سوال سر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. روایتی الیکشن سے ہٹ کر جہاں تقسیم زیادہ نظر آ رہی ہے, امریکی ووٹر ملکی معیشت اور دیگر مسائل کو لے کر خاصا پریشان ہے, تو جتنی ڈیبیٹس آپ نے سنی ہیں یا آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, فیوریبل پالیسیز امریکی کس کو سمجھتے ہیں, کس کی ہیں؟ ایک انتخابی سیاست میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ زیادہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے, اور جو حکومت کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی وزن, کوئی بوجھ نہیں ہوتا کہ جس کے وہ دفاع کرے. تو کملا ہیرس یا جو بائیڈن کی جو حکومت تھی, یہ 4 سال حکومت میں رہے ہیں, پرفارمنس جیسی بھی رہی امریکی سٹینڈرڈز کے لحاظ سے اس کو برا نہیں کہا جائے گا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں کچھ حالات تھوڑے سے بہتر بھی سمجھے جاتے تھے, بعد میں کوئی بہت خراب بھی نہیں ہوئے. امپلائمنٹ ریٹ وہی ہے اسٹینڈرڈ جو امریکہ میں رہتا ہے. تو ان کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈیموکریٹس کی پالیسیز جو ہیں اس وقت وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا زوال آ گیا ہو, جیسا کہ برطانیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹوریز کے زمانے کے آخری دنوں میں, خاص طور پہ جب یہ رشی سونک بنے ہیں, تو اگرچہ انہوں نے سیل ضرور کیا کہ انہوں نے انفلیشن کم کر دی اور گروتھ ریٹ بڑھ گیا, لیکن وہ تھا کہ 0 سے 1% تک آیا تھا. تو وہ 0 تک گیا کیسے, اس کی بھی ذمہ داری ٹوریز کی تھی. تو اسی طرح امریکہ میں ڈیموکریٹس کی جو بھی بظاہر ہمیں کوئی اچھائیاں یا برائیاں نظر آئیں گی, یہ ایک سٹینڈرڈ سسٹم ہے وہاں پہ. جو انہوں نے وعدہ کیا تھا امریکی صدر جو بائیڈن نے انتخابات کے شروع ہی میں کیا تھا
کہ وہ میسو انویسٹمنٹ کریں گے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں، جس کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالرز کی بات کی تھی، 3 ٹریلین ڈالرز کی بات کی تھی، تو وہ تو نہیں کر پائے وہ. تو جتنے بھی انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے امریکہ کی معیشت کو، یعنی اب آپ امریکہ کی معیشت کو امریکہ کے معیار کے مطابق دیکھیے گا کہ وہ امریکہ کی معیشت کو بہت آگے لے جا سکے. مثال کے طور پر جیسا روزولٹ کے زمانے میں ایک نیو ڈیل ہوئی جس میں بہت زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی، یا جان ایف کینیڈی کے زمانے میں اسپیس ریس کی وجہ سے جو خلا میں جو راکٹس بھیجے گئے اس سے بڑی ہائی ٹیک ڈیولپ ہوئی تھی. اس قسم کی کوئی ہمیں جو بائیڈن کی پالیسیز میں تبدیلی نظر نہیں آتی ہے. لیکن ایک عام امریکی کے جو تصورات ہیں یا سٹینڈرڈز ہیں اس میں انہوں نے جو اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں وہاں کے جو عام وائٹ ورکنگ کلاس جو ہے اس کے حالات میں بہتری دیکھی تھی. تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، پروٹیکشنزم کی پالیسیز اپنائی تھی، یعنی چائنا اور دوسری جو یہاں تک کہ یورپین یونین کی جو کچھ درآمدات تھی امریکہ میں جاتی تھی ان پر بھی کوئی ٹیرفس لگائے تھے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو وہاں کے عام ووٹرز کو انہوں نے متاثر کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سوچ رہے تھے 2020 کے الیکشن وہ جیت جائیں گے، لیکن جو بھی ہوا ان کے ساتھ. تو اب بھی وہ انہی وعدوں پر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو پرسیپشن میں وہ ایک حد تک کاملا ہیرس سے ذرا سے آگے ہیں، کہ کیونکہ ان کے پاس 4 سال کا کوئی بوجھ نہیں ہے کہ جو وعدہ تھا پورا نہیں کیا، تو یہ ان کو ایڈوانس. بالکل صحیح. عابدہ حسین صاحبہ یہ چیز بتائیے گا کہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ سرد مہری یا پھر ایک رفٹ کا فیکٹر چین اور امریکہ کے تعلقات میں رہا ہے، لیکن اس بار دونوں امیدواروں کی جانب سے نہ تو کسی خاص قسم کا چین کو لے کر تذکرہ کیا گیا، نہ ہی کوئی پالیسیز پر واضح کی گئی. اس کی کوئی خاص وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں، مجھے اس کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی. اصل میں امریکہ میں دونوں جماعتیں جو ہیں، ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو، ان کے ترجمان جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کی پالیسیز یکساں ہی ہوتی ہیں. بہت کم معاملوں میں کچھ فرق آتا ہے. مثلا اب ٹرمپ نے امیگرنٹس کے حوالے سے ایک واضح موقف اختیار کیا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اقتصادی پالیسی اور خارجہ امور، دفاعی امور میں دونوں جماعتوں کے ترجمان قریباً برابر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ثقلین امام صاحب، ٹرمپ آئیں یا کملا ہیرس، ظاہری بات ہے ہم نے ڈیبیٹ میں دیکھا جہاں پر جو ٹرمپ تھے وہ عرب امریکیوں سے کہہ رہے تھے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جنگ ختم کرائی جائے اسرائیل کی اور فلسطین کی اور حماس کی. اس حوالے سے انہوں نے ذکر کیا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے جو مسلم اکثریتی ممالک ہیں انہیں تو سب سے بڑا کنسرن یہی ہوگا. لیکن پاکستان کے سٹیکس کس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور کتنا اثر ہو سکتا ہے چاہے ریپبلکن کا امیدوار آئے یا ڈیموکریٹس کا آئے؟ دیکھیے، بڑی اچھی بات ابھی محترمہ عابدہ حسین صاحبہ نے کی ہے کہ وہاں پہ پارٹیز سے فورن پالیسیز تبدیل نہیں ہوتی، لیکن ایک فلیور ضرور بدلتا ہے. اس وقت جس طرح آپ نے بھی پہلا جو سوال کیا تھا اس سے پہلے چائنا کے بارے میں کہ وہ باتیں، لیکن آپ دیکھیے چائنا کے بجائے چائنا کی بات تو بظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن اسی دوران جو ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہے اس نے تائیوانی حکومت کو بہت سارا اسلحہ دیا ہے. پھر انہی کے دور میں ان کی ایک اہم لیڈر جو ڈیموکریٹس کی ہے نینسی پیلوسی، وہ وہاں پہ ایک ایز اسپیکر آف دا ہاؤس وہ وہاں پہ تائیوان کا ایک سفر کر کے آئیں جو چین کے لیے بہت ناگوار تھا، اور انہوں نے اپنے غصے کا بھی اظہار کیا، ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا. پھر یہ کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے مزید اسلحہ بھیجا ہے تائیوان میں، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. حالانکہ اگر موجودہ حالات میں چین حملہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ بالکل صحیح. ثقلین صاحب مجھے موقع دیجیے گا سر. ویلکم بیک. امریکی صدارتی انتخابات پہ ہم بات کر رہے ہیں. بیگم عابدہ حسین صاحبہ اور ثقلین امام صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور بیگم عابدہ حسین صاحبہ، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا کردار کتنا تبدیل ہو سکتا ہے؟ بیکاز اسٹریٹجیکلی پاکستان کی امپورٹنس تو بہت ہے، تو جو بھی امیدوار کامیابی حاصل کرے گا پاکستان کا فائدہ کس میں؟
जी बेगम आबदा हुसैन साहबा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, कुछ सकलैन इमाम साहब, सर यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की खासी है, ट्रंप आए या कमला हैरिस, पाकिस्तान का फ़ायदा किस में है? देखिए, पाकिस्तान के लिए बज़ाहिर तो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो अमेरिका के मफादात को पहले सामने रखेंगे और पाकिस्तान के मफादात को बहुत ही किसी निचली एक सतह पर देखेंगे। और ज़ाहिर अमेरिका के नज़र में पाकिस्तान की एक जियोग्राफिकल एक सिचुएशन और एक अहमियत है, वो उसी के मुताबिक चलेंगे। लेकिन अगर किसी का पाकिस्तान में कोई पर्सनल कांटेक्ट अगर देखा जाएगा तो कमला हारिस का कम है पाकिस्तान के लोगों से कोई ताल्लुक। जो बाइडेन का ज़्यादा था, क्योंकि वो बहुत अरसे सेनेटर रहे, फिर 8 साल तक वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे बाराक ओबामा के ज़माने में। तो और उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के कई दौरे किए थे। उस ज़माने में अफ़गानिस्तान की भी बहुत अहमियत थी। तो उनका जितना भी पाकिस्तान के रहनुमाओं से अस्करी और सियासी दोनों से जो राब्ता रहा, वो अफ़गानिस्तान के हवाले से ज़्यादा था। अब अगर हम देखें तो इस वक्त जो तब्दीली अगर होती है, यानी कमला हारिस की जगह अगर डोनाल्ड ट्रंप आते, तो डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में जो ताल्लुक़ बनता है वो उस पैराए के अंदर ही होगा जो अमेरिका के एक यानी जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट जो बनते हैं इस रीजन में, जिसमें पाकिस्तान की जो अहमियत वो देखते हैं। तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान की जो एक अहमियत है वो पहले जैसी नहीं है जब अफगान जंग का एक सिलसिला जारी था। बिल्कुल सही। अब इस वक्त ये है कि पाकिस्तान का, क्योंकि गुज़िश्ता 2 हुकूमतों में चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा था CPEC की वजह से, तो और फिर ये कि अभी हाल ही में पाकिस्तान, हाल से मुराद है कि जब ये गवादर की बंदरगाह बनना शुरू हुई और चीन का किरदार बढ़ा उसमें, तो अमेरिका ने जो उनके रिसर्च पेपर्स उनमें ये बात दर्ज है कि जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को उस इंडो पैसिफिक पॉलिसी से खारिज कर दिया हुआ है। यानी कि वो अब जो चाइना को कंटेन करने की जो पॉलिसी थी इंडो पैसिफिक में, उसमें पाकिस्तान को अपना एलाई नहीं समझ रहे हैं। लेकिन साथ साथ चीन को अब एक दूसरी तरफ शिकायत ये नज़र आई, जैसा कि अभी पाकिस्तान में उनके एक डिप्लोमेट ने बात भी कही कि पाकिस्तान की ये बातें जो है यानी उनकी चीनी इंजीनियर्स के हिफाजत कर रहे हैं, जो है पाकिस्तान की जिम्मेदारी जो नहीं हो रही, एक किस्म की शिकायत की उन्होंने। तो उस पर पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से फ़ौरन जवाब आया कि ये सफारती आदाब के ख़िलाफ़ बात है। मालूम नहीं उन्होंने किस हैसियत में इसको सफारती आदाब के ख़िलाफ़ ये बात कहा या समझा, या उनको कहा गया कि कहा जाए, यानी चीन को ये मैसेज दिया जाए। लेकिन इन चीज़ों से इशारा ये मिल रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त ना अमेरिका के करीब है ज़्यादा, ना चीन के करीब है। बहुत शुक्रिया। सकलैन साहब मेरे साथ ही मौजूद रहेगा। बेगम आबदा हुसैन साहिबा, आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान के लिए कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा फेवरेबल है? मैं समझती हूँ जी पाकिस्तान के लिए तो दोनों बराबर होंगे। पाकिस्तान को अमेरिका अब मदद तो दे नहीं रहा इक़्तिसादी तौर पे, तो जहाँ तक सफारती ताल्लुकात का ताल्लुक है, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, वो बराबर ही रहेगा। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान के लिए वही बेहतर है जो पाकिस्तान की बात करे। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सफ़ीर बेगम आबदा हुसैन साहिबा और सकलैन मेरे साथ मौजूद थे। तो बेसिकली 7 रियासतें ऐसी हैं जिसकी वोटिंग पैटर्न से ये फैसला हो जाएगा कि कौन अमरीकी सदर बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हारिस। इस सिलसिले को हम कल भी जारी रखेंगे और नई ट्रेंड्स और फिगर्स पर हम बात करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।